ناظرین، بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہو اور اس میں خاص طور پہ سیکورٹی جو ہے اس پہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یہ اس وقت سب سے اہم سوال ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو دوسری ٹرین نشانہ بنی ہے ابھی ایک روز پہلے، تو اس پر جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان کی فضائی نگرانی کا ایک بڑا جامع منصوبہ وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور فضائی نگرانی کیسے ہوگی، یعنی کہ فضائی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان دشمنوں کی، ان جو فتنۃ الہندوستان کے یہ جو شتونگڑے ان کی نگرانی کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کے پھر ان کو مارا جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پلان کیا ہے، یہ اتنی جو جامع منصوبہ بندی جس کو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ تو اس پر بات کرتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پیچیدہ اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کی کئی حکومتوں نے ماضی کی اس مسئلے کو، اس معاملے کو اپنے حساب سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے اس کو سرداروں کا استعمال کر کے، جو کہ وہاں پہ سرداری نظام ہے، اس کو استعمال کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے اس کے خلاف چل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک جو جامع منصوبہ بندی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر جامع منصوبہ بندی پہ کوئی منصوبہ بنا کے نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ اچھے طریقے سے غور و خوض کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں اعتماد میں لے کے بنایا گیا ہوتا تو شاید ہمیں یہ ناکامیاں نہ دیکھنا پڑتی اور آج یہ صوبہ جو ہے وہ بد امنی کے حوالے نہ ہوا ہوتا، اس کا حل نکل چکا ہوتا۔ اس کی وجہ میں یہ کیوں اتنے اعتماد اور تیقن سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجود وہاں پہ یہ جو شرپسند ایلیمنٹس ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن انہوں نے اپنا وہاں پہ اثر رسوخ جو بنا لیا ہے، جو انہوں نے وہاں ایک اپنا جو خوف اور دبدبہ بنا لیا ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ اب پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ ہوا ہے۔ جب سے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے حوالے سے کچھ معذرت خواہانہ رہی ہیں، جو کہ واقعی رہی ہیں پچھلے سالوں میں، اس سے ان لوگوں کو حوصلہ ملا، اور وہاں موجود جو سیاسی جو کیڈر ہے وہ تھوڑا کمپرومائز ہوا، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو بالکل ہی کمپرومائز ہو گیا۔ اور پھر ایون کہ جو انتظامیہ ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی جان بخشی کے لیے یہی رستہ اپنایا کہ جہاں کہیں ان کو مدد دینے کی یا وہ مانگیں تو وہ دے دی جائے اور رزسٹ نہ کیا جائے۔ میں انتظامیہ کے لحاظ سے جو بات کر رہا ہوں وہ لا اینڈ فورسز ایجنسیز کی بات نہیں میں کر رہا، وہ میں باقی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ضلعی انتظامیہ اور باقی جو محکمے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لڑتے نہیں ہیں، نہ وہ لڑ سکتے ہیں، نہ وہ لڑنا جانتے ہیں، لیکن ان کو اگر پراپر سیاسی بیکنگ موجود نہ ہو اور وہ یہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں پہ جو سیاسی ارادہ ہے یا جو ان کو ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا جو عزم ہے وہ کمزور ہے، تو وہ بھی پھر وہ تو سب سے پہلے، وہ تو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اس مسئلے کی وجہ جو اس وقت بڑھ گیا ہے، اور جو آئے دن وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ نہ ان کی کوئی تعداد بڑی ہے، نہ ان کی کوئی ایکسیپٹنس بڑی ہے، نہ لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی شمولیت زیادہ ہے، مطلب وہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ صرف انہوں نے اپنا دبدبہ بنا لیا ہے، اور اس دبدبے کے بنانے میں ظاہر ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کی کمزوریاں ہیں۔ اب جو اس پہ بڑی میں بھی بات کرتا ہوں، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، بہت سے فورمز پر بھی اس کو ڈسکس ہوا، ہم نے کچھ جگہوں پہ، بڑی اہم جگہوں پہ کویسچن آنسر میں بھی سوال کیے، اور جب یہ جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھا گیا تو ہمیں ایک احساس ہوا اس بات کا کہ بہت جامع حکمت عملی موجود نہیں ہے، جس کی کہ بڑی سخت ضرورت ہے۔
اب بھی جو میں جس جامع پلان کا آپ کو ذکر کرنے والا ہوں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ضرور ہے، یعنی کہ آپ دہشت گردوں کی نشاندہی، ان کی نگرانی، اس پہ تو آپ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے جو باقی پہلو ہیں جیسے کہ سیاسی ہے اور انتظامی ہے، وہ ابھی بھی تشنا ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں بٹھا کے ایک کمٹمنٹ لی جائے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا جائے اور بٹھا کے کہ بھئی یہ اور کچھ نہیں ہے اس کا حل۔ یہ آپ مت سوچئے کہ کوئی اس کا کوئی اس کا کسی وقت آپ کو کوئی اور سینیریو دیکھنا پڑے گا، یہ یہی رہے گا، یہ یہیں پہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان رہے گا۔ جب تک آپ یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں آپ ڈال سکتے، خاص طور پہ جو قیادت ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ان سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کے تو پھر انتظامی جو ہمارے جو محکمے ہیں ان میں ایک جان ڈالیں۔ وہاں پہ جو اس وقت جامع منصوبہ بنا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یوں ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بلوچستان کی نگرانی جو ہے وہ سیٹلائٹ نگرانی ہوگی، فضائی نگرانی ہوگی، سخت نگرانی ہوگی۔ بلوچستان بہت بڑا ہے، بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، آدھا حصہ بنتا ہے، تقریباً 44% اتنا بڑا رقبہ ہے، تو اس کی نگرانی بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، چین یہ کام کر رہا ہے، اسرائیل یہ کام کر رہا ہے، امریکہ یہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں تو چین کی ٹیکنالوجی بھی میسر ہے، اور ظاہر ہے کہ چین کو اس میں اپنی اس کی ایک ضرورت ہے، خاص طور پہ سی پیک کی تحفظ کے حوالے سے، یہ جو روٹ ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نگرانی کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سیٹلائٹ جو ہیں ہمارے، جو ہمیں جنگی معلومات دیتے ہیں، ان کو یہاں پہ جنگی مقاصد کے لیے اور جنگی بنیادوں پہ استعمال کیا جائے، اور پھر یہاں پہ ڈرون جو ہیں وہ فضا میں رہیں اور ہر وقت وہ انفارمیشن بھی دیں، یعنی کہ ریکی کے جو ڈرون ہیں وہ بھی ہوں، اور جو کارروائی کرنے والے ڈرون ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ بھی موجود ہوں۔ اور یہ آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں رہا، اور پاکستان نے اس میں مہارت حاصل ہے، پاکستان کو پہلے سے کوئی کہیں سے مہارت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں چین جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے، اور چین کی اس میں ضرورت بھی ہے۔ تو اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان چین سے مدد لے کے اس پورے ایریا کی، جس طریقے سے مثلاً کئی گاڑیاں چل رہی ہیں ہماری، یا جو روڈز ہیں، یا جو بھی کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، فی الحال فوری طور پہ ان کی نگرانی کی جائے، اور ان کے آس پاس ان لوگوں کی موجودگی اور اس کو بر وقت ان کی نشاندہی اور پھر بر وقت کارروائی، اور ان کے خاتمے کی جو آپریشنز ہیں وہ کیے جائیں، اور انہیں اس بات کا جو ہے نا وہ اس بات پہ احساس دلایا جائے کہ کسی وقت کوئی بھی چیز ان کے سر پہ آ کے گر سکتی ہے۔ یہ وہ حکمت عملی جو ہے، یہ اس آپریشن کا یہ والا پہلو جو ہے کہ کوئی بھی چیز کسی وقت بھی فضا سے ان پہ آگے گر سکتی ہے، یہ ہوگی جو انہیں دربدر کرے گی اور ان کے پاؤں کھاڑے گی۔ ادروائز یہ جو ان کے سامنا کرنا یا پھر ان کی کارروائیوں کے بعد ان کو گھیرنا، یہ ابھی تک وہ بہت زیادہ کارگر نہیں ہوا۔ تو ان کو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اے آئی کے ذریعے ہی ان کو مارنا ضروری ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ ضرور نوٹ رکھیں کہ ان کے پیچھے اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اس اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنا سکتا ہے تو وہ امریکہ بنا سکتا ہے، یا پھر ہمارا پرانا یو اے ای، ہمارا جو بردر ملک ہے یو اے ای، وہ بنا سکتا ہے۔ ان سے بھی مدد لی جانی چاہیے۔ اجازت دیجیے۔